حدیث نمبر 79۔ محمد بن علا، حماد بن اسامہ، برید بن عبداللہ، ابو بردہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اس کے مثل اس بارش کی طرح ہے جو زور کے ساتھ زمین پر برسے۔ جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس کو پیتے اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی کو سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصے کو پہنچے کہ جو بالکل چٹیل میدان ہو، نہ وہاں پانی رکتا ہو اور نہ سبزہ اگتا ہو، بس یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے، اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ حدیث نمبر 80۔ عمران بن میسرہ، عبد الوارث، ابو طلحہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ایک یہ علامت بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہو جائے گا اور شراب نوشی ہونے لگے گی اور زنا اعلانیہ ہونے لگے گا۔ حدیث نمبر 81۔ مسدد یحییٰ بن سعید قتادہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قتادہ سے کہا آج میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے اور جہل غالب آ جائے اور زنا اعلانیہ ہونے لگے اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک پہنچے کہ 50 عورتوں کا تعلق صرف ایک مرد سے ہوگا۔ حدیث نمبر 82۔ سعید بن عفیر، لیث، عقیل ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا تو میں نے پی لیا، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ سیری کے سبب سے رطوبت میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا کہ علم۔ حدیث نمبر 83۔ اسماعیل، مالک ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں لوگوں کے لیے منا میں ٹھہر گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا نادانستگی کی وجہ سے میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لے، کچھ حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانستگی میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لے، کچھ حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا، خواہ مقدم کر دی ہو یا مؤخر کر دی گئی، تو آپ نے یہی فرمایا کہ کر لے، کچھ حرج نہیں۔